آج چونکہ اس ہستی کا یوم ہے، ایسی عظیم ہستی کہ ہم اور آپ وہ ہیں کہ جن کو اسلام سے عزت ملی۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں اسلام کو جس سے عزت ملی۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مرید۔ مرید بہت سارے ہوتے ہیں، مراد کوئی کوئی ہوتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود آتا ہے، اور مراد وہ ہوتا ہے جسے طلب کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ حضور نے دعا فرمائی، بہت بڑی ہستی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ تو حضور کے بعد کوئی، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات کہی گئی کہ اگر کوئی ہوتا تو فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ جہاں سے گزریں شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ کیسی عظیم ہستی اور سادگی اور عاجزی کا پیکر۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے فاروق اعظم بہت سخت تھے، واقعی سخت تھے، لیکن کفار اور مشرکین اور منافقین کے بارے میں، ورنہ جتنے عاجز اور سادگی ان میں ہے۔ اللہ جب حکمران بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو اس کے بعد کی زندگی سیدنا فاروق اعظم کی دیکھیں، اپنے دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران۔ قیصر و کسریٰ اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر، جسے آج کے دور میں کہتے ہیں جی امریکہ اور فلاں، اور اس دور کے آپ فتوحات دیکھیے کہ افریقہ سے لے کر ایران سے لے کر حتیٰ کہ یہ مکران، یہ خاران، یہ مصر اور اس طرف چلے جائیں تو آرمینیا تک، سب آپ کے دور میں فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا۔ یعنی اتنی فتوحات ہونے کے باوجود لباس کون سا پہن رہے ہیں؟ جس میں پیوند لگے ہوئے، 13-14 پیوند ہوتے ہیں آپ کے لباس میں، اور بعض پیوند چمڑے کے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک سفیر آیا ڈھونڈتے ہوئے، کہنے لگا جی مسلمانوں کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ مدینے میں آ کے ہر ایک سے پوچھ رہا ہے مسلمانوں کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی ہمارا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، جو آپ کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، کہاں ہمارے خلیفہ ہیں، کہاں ملیں گے؟ ہم مسجد میں ملیں گے۔ تو مسجد میں گئے تو دیکھا وہاں آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ پوچھا پھر کہاں ملیں گے؟ فرمایا دوپہر کا وقت ہے کہ کہیں کیلولہ فرما رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچا، کسی سے پوچھا تو کہا جی میں نے یہاں دیکھا تھا، آگے جا کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے دوپہر کا وقت ہے، آپ سو رہے ہیں۔ وہ سفیر حیران کہ رات کو جن قیصر و کسریٰ جن کو نیند نہیں آتی، جس کے نام سے اتنا روب اور دبدبا، وہ شخص یوں سو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خوف خدا تھا آپ کے اندر، اللہ کی مخلوق کی خدمت اور رب کی عبادت، دو ہی کام تھا۔ جب اللہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے نا تو سارے خوف اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے خوف کر دیتا ہے، حزن و ملال بھی نکال دیتا ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، کوئی پروٹوکول نہیں، حتیٰ کہ جب بیت المقدس جب فتح ہوا اور وہاں کے جو راہب تھے، جو پادری تھے، جو وہاں کے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی سی خواہش ہے۔ کہا جی ہماری خواہش اتنی ہے کہ آپ نے فتح تو کر لیا بیت المقدس کو، مصر بھی فتح ہو گیا، فلسطین بھی فتح ہو گیا، سب فتح ہو گیا،
لیکن اتنی خواہش ہے کہ یہ چابیاں، یہ کنجیاں ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے حوالے، یہ خواہش ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور دیگر اصحاب نے پیغام بھیجا امیر المومنین کی طرف کہ آپ تشریف لائیں، ان کی خواہش ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانہ ہونے لگے، اصحاب جمع ہو گئے، صلاح مشورہ ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم نے مشورہ دیا کہ حضور آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے، اگر ان کی یہ خواہش ہے تو آپ جائیں۔ تو جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنی جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ساری ذمہ داریاں دی، قائم مقام بنائے کہ آپ سنبھالیں، میں چاہتا ہوں۔ دیکھیے اصحاب میں کتنی محبت ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو دوسرے کو ذمہ داری دے کے جا رہے ہیں، وہاں تو محبت ہی محبت ہے۔ اب جب روانہ ہوئے تو سب نے کہا کہ کچھ پروٹوکول لے کر چلیں، وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، بس میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میرا غلام جائے گا، ہم دو لوگ جائیں گے۔ چل پڑے، وہی پیوند لگی ہوئی پوشاک، وہی کپڑے جو آپ کے پاس تھے، وہی جوڑے تھے، پہنے اور چلے گئے۔ اب کبھی آپ سوار ہوتے ہیں اور جب غلام تھک جاتا ہے تو اس کو سواری پہ بٹھاتے ہیں اور خود لگام لے کر چل رہے ہیں سواری کی، اونٹنی کی۔ یعنی اسلام سے پہلے یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا تھا، چشم فلک نے کبھی یہ منظر اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا کہ غلام ناکے پہ ہو اور آقا لے کر چل رہا ہو۔ تو یہ منظر دیکھا گیا، باری 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 ایک ہی سواری استعمال کرتے ہوئے جب قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عمرو بن العاص اور دیگر اصحاب باہر آ گئے کہ آپ کو لے کر چلیں۔ اور جب قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کیجئے، وہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، بیت المقدس کے سارے روسا ہیں، ان کے بڑے بڑے پادری ہیں، بہت بڑا مجمع ہے وہاں آپ کے استقبال کے لیے، تو یہ ایک پوشاک ہم لائے ہیں، ذرا یہ جبہ پہن لیجئے اور یہ امامہ جو ہے بڑا اس کو ذرا زیب تن کیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا ایک گروہ صحابہ، تم کیا سمجھتے ہو دنیا میں جو ہمیں عزت اور مقام ملا ہے یہ بڑے بڑے جبہ و دستار کی وجہ سے ملا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو دنیا جو ہم سے ڈرتی ہے، کفر جو ہم سے ڈرتا ہے، جو دنیا میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یہ جبہ و دستار کی وجہ سے ملا ہے؟ خدا کی قسم ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ اور جب آپ اس حال میں وہاں پہنچے تو جتنے راہب تھے، پادری تھے، ان کے بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ساری نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ہیں وہ ہم ان میں دیکھ رہے ہیں، اور یہی شخص بیت المقدس کو فتح کرے گا، یہ ہم نے سن رکھا تھا۔ یہ ساری علامات موجود ہیں۔ سادگی اور عاجزی دیکھیے، کوئی پروٹوکول نہیں، 22 لاکھ مربع آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کرنے والا حکمران، اور ایک ہمارے یہاں آج دیکھ لیں آپ کے سامنے جن کو حفاظت کرنی چاہیے قوم کی، ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ یعنی جو حکمران طبقہ ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، سارا پروٹوکول یہی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، آپ نے منادی کو بھیجا کہ تمام لوگوں کو جمع کرو مسجد میں، سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب میں بچہ تھا تو ہمارے گھر میں کھانے پینے میں قلت تھی، تو میرے والد مجھے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیتے، میری والدہ بھیج دیتی، تو میں جب وہاں جاتا، وہاں جا کر میں ان کی بکریاں چراتا، اونٹ چراتا، مجھے کچھ کھانے کو مل جاتا۔ جب یہاں خوشحالی آتی تو میں واپس آ جاتا۔ پھر کچھ دن ایسے آتے جس میں اناج کی قلت ہوتی تو میری والدہ مجھے پھر بھیج دیتی رشتہ داروں کے ہاں۔ یہ پورا واقعہ آپ سناتے رہے۔ اس کے بعد اذان ظہر ہوئی،
آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں سے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں. تو ایک صحابی کہنے لگے یا امیر المومنین، آج آپ نے جو گفتگو کی لوگوں کو بلا کر، یہ مطلب بے ربط گفتگو تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگوں کو بلایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ میں بچپن میں جاتا تھا، گھر میں قلت تھی اور یہ معاملہ، یہ کوئی بات تھی کرنے کی جو آپ نے کی. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ مصر سے اور کئی اور علاقوں سے کچھ سفیر آئے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے مجھ سے ایک بات کی کہ آپ کے نام کا دبدبہ اتنا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ رات کو ڈر کے مارے سو نہیں پاتے. انہوں نے ایسی ایسی باتیں میرے متعلق کی تو میرے نفس کے اندر میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی بہت کوئی چینجنگ آئی. تو میں نے لوگوں کو بلا کے وہ بات بتائی تاکہ مجھے اپنی اوقات اور اپنا پرانا واقعہ یاد رہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا کسی کوئی عہدے پہ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا. وہ تو کہتا ہم جدی پشتی خاندان در خاندان نواب ابن نواب ہیں ہم تو، باقی لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے. اللہ اکبر. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ زمین ہلنے لگی، لوگوں نے کہا کہ زلزلہ آ گیا. آپ کے ہاتھ میں درہ تھا اور اٹھا کے زور سے مارا. فرمایا اے زمین، کیا عمر نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ زور سے 2-3 دفعہ درے مارے، زمین وہیں ساکن ہو گئی. دریائے نیل خشک ہو گیا تو ایک رکا لکھ کے بھیجتے ہیں، دریا رواں ہو جاتا ہے. چیزیں کیوں مسخر ہوئیں؟ اس لیے کہ خوف خدا تھا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے. کہ جب بھی کسی کو گورنر بناتے، یعنی کوئی علاقہ فتح ہوتا تو وہاں پہ ایک گورنر مقرر کرتے انتظام اور انصرام کے لیے. تو جب کسی کو مقرر کرتے تو اسے بلاتے اور کہتے بھئی ہماری 3 شرائط ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو. اثاثے جتنے ایسڈ ہیں سب بتاؤ کتنے. وہ لکھتا کہ میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، اتنی گائیں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، سب لکھو اور چیک کراؤ. اور یہ پرچہ جو ہے ریکارڈ پہ رکھو، یہ دستاویز رکھی رہے گی یہاں پہ. اب تم جاؤ فلاں علاقے کے گورنر ہو اور 3 باتوں کا خیال رکھنا. اور جب تم وہاں سے تمہیں ہٹایا جائے گا تو پھر ہم تمہارے اثاثے چیک کریں گے کہ کوئی فرق تو نہیں آیا. یہاں تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ اکبر کیا کہا جائے، اب تو کہنے کو بھی کچھ نہیں بچا، کیونکہ ظاہر پورا ملک ہی کھا گئے تو بچا کیا ہے جو کچھ بتائیں. 3 باتیں فرمائی. آج لوگ مثال دیتے ہیں نا ہمیں کہ بھائی وہ مغرب میں یورپ کا ایک وزیر اعظم ہے، وہ سائیکل پہ جاتا ہے، اس کی مثال سادگی کی، عاجزی کی. میں نے کہا کہ تم مثال دیتے ہی ہو تو فاروق اعظم کی کیوں نہیں دیتے؟ عید کا دن ہے، بیگم سے کہا کہ جوتے نکالو. میں نے کہا جوتے تو وہ اتنے ٹوٹ گئے بار بار سینے کے باوجود، اب تو وہ سینے کے قابل بھی نہیں بچے. کہا عیدگاہ جانا ہے، نماز پڑھانے، مسجد نبوی کی طرف جانا ہے، اب تو جوتے بھی تو فرمایا تو کوئی بات نہیں، پاؤں تو سلامت ہیں. ننگے پاؤں وقت کا خلیفہ جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، ننگے پاؤں. ایک دفعہ ایسا ہوا خطبہ جمعے کا دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا حضرت یہ اتنا لمبا کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو مال غنیمت آیا تھا سب کو ایک ایک سوٹ ملے تو اس کے اندر آپ کا قد اتنا دراز ہے، آپ کا سوٹ تو نہیں بن سکتا تھا اس میں سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ. عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا، کہا تم اس کا جواب دو. وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ بیت المال سے ایک جوڑا میرے والد کو ملا، ایک مجھے ملا. اب چونکہ میرے والد دراز قد ہیں تو ایک میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اپنا سوٹ بھی ان کو دے دیا، تو 2 کو ملا کے جو ہے ایک بن گیا. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، اب آپ خطبہ دیجیے. وقت کا خلیفہ احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. یہاں تو ذرا کسی سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ ساری لڑائی فساد ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ احتساب نہ کرو. تو آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو 3 شرائط رکھتے. فرماتے پہلی شرط یہ ہے کہ باریک یا ریشمی لباس نہیں پہنو، نمبر 1.
نمبر 2، گورنر بننے کے بعد اپنا دروازہ ساحل پہ بند نہیں کرو گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ساحل کوئی کسی وقت بھی آ جائے، دروازہ بند نہیں ہوگا. جو جس وقت فریادی آئے آپ اس کی فریاد اٹھ کے سنیں گے. تیسری بات، ترکی گھوڑا استعمال نہیں ہوگا. یعنی ترکی گھوڑا اس دور میں ہو سکتا ہے کوئی مرسیڈیز BMW ہو، کوئی V8 ٹائپ کی چیز، مطلب ظاہر ہے کہ قیمتی شے ہوگی، بادشاہوں کی سواری تھی. اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. ریشمی لباس نہیں ہے، باریک لباس نہیں ہے، اور ترکی گھوڑا نہیں ہے، ساحل پہ دروازہ بند نہیں. ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے لوگوں سے ملتے ہیں، اور پروٹوکول بھی بڑا شاہانہ بلایا. تو میں آپ کے بارے میں یہ شکایت ملی کہ حضور بس تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے مسلمانوں کی شان و شوکت، فرمایا کل سے آپ جو نا جا کے بکریاں چرائیں تاکہ آپ کے اندر عاجزی پیدا ہو. مسلمانوں کے حکمران ہو کے اس طرح کی چیزوں میں، یہ کیا بات ہو؟ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا. یہ اصول بتائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اسلام کا عظیم سپہ سالار، وہ امیر المومنین، وہ مراد رسول. 27 ذی الحج کو فجر کی نماز میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور چند دن وہ بستر علالت پر رہنے کے بعد یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی لحد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور دیکھیے کہ کتنی خوش نصیبی کہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، اور حضور کے بعد حضور کی امت کی خدمت کرتے رہے، اور جب وصال ہوا تو حضور کے پہلو میں آرام فرمائے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو جب سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام اپنی لحد مبارک سے باہر آئیں گے، پھر دائیں جانب سے سیدنا صدیق اکبر اور بائیں جانب سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر تمام عشاق غلامان حضور کے پیچھے پیچھے، آگے آگے میرے آقا کریم علیہ السلام، پیچھے صحابہ کی جماعت، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ باغ جنت میں سرکار مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے.